اولاد قیامت کی صبح تک ہمارے لیے ہماری صدقہ جاریہ بن جائے، علم و عمل میں اتنی ترقی کر جائے کہ اللہ کو ہماری اولاد پر، ہماری نسل پہ کبھی غصہ نہ آوے۔ بس آپ حضرات سے کوشش کروں گا، اہم بیان ہو نہ ہو لیکن اہم یہ کارگزاری ہے جو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس وقت گوش گزار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، تو آپ لوگ توجہ سے سنیے گا۔ چلیں میں بھی آپ کے ساتھ سنتی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔ آج آپ جامعہ شرفیہ مانکوٹ میں تشریف لائے ہیں اور یہ سالانہ اجتماع جس کی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کی گئی ہے، اور فارغ ہونے والے علماء کرام، طلباء کرام، ہماری پیاری بیٹیاں جن کی دوپٹہ پوشی، دستار بندی جن بچوں کی ہوئی، دل کو ٹھار لگی، دل کو سکون ملا کہ اہل علاقہ کا، قرب و جوار کا، دور دراز سے آنے والوں کا اپنے عطیات جمع کرانے، معاون بننے کا، گندم کی صورت میں، عشر زکوٰۃ میں آپ حضرات نے نتیجہ سامنے دیکھا، اور ملک پاکستان سے تمام علماء کرام، خطبہ حضرات، واعظین، مبلغین، شعراء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات کو بلایا گیا، اور ان کے آنے پر اس محفل کو اللہ نے اور رونق بخشی۔ لیکن میں جب یہاں آیا تو اللہ نے اس بابرکت محفل کی برکت سے اللہ نے مجھے سکون عطا فرمایا۔ ہم اس قابل کہاں کہ قرآن والوں کی خدمت کریں، نکارہ سے ہیں، ادنا سے ہیں، حقیر سے ہیں، اگر وہ کرم کی چادر ہٹا دے تو ہمارے پر تو تھوکنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اگر وہ اپنی کرم کی چادر ہمارے پہ تانے رکھے تو عزت اللہ نے اتنی عطا فرمائی ہے کہ ابھی بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور کسی چیز کی طلب نہیں، اور اولاد قیامت کی صبح تک ہمارے لیے ہماری صدقہ جاریہ بن جائے، علم و عمل میں اتنی ترقی کر جائے کہ اللہ کو ہماری اولاد پر، ہماری نسل پہ کبھی غصہ نہ آوے۔ بس آپ حضرات سے کوشش کروں گا، اہم بیان ہو نہ ہو لیکن اہم یہ کارگزاری ہے جو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس وقت گوش گزار کروں گا، جو میرے بھائی برادر محترم نے آپ کو سنائی، اور یہ پرچی میرے سامنے رکھی گئی۔ ہم اسی کے درمیان اپنی گفتگو کریں گے تاکہ وقت مقررہ پر اپنی بات کو ختم کر دیں۔ اب تقریباً وقت مقررہ جو ہے مجھے 1.5 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا گیا ہے، اس کے درمیان میں انشاءاللہ مغرب آپ کی قضا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم یہ جتنے حضرات بیٹھے امامت کے منصب پر ہیں اور آپ سے زیادہ علم و عمل میں ترقی کرنے والے ہیں۔ تھوڑی بہت دیر ہو جائے تو اس کی آپ کی مہربانی، فتوے نہ دینا، گھڑیاں نہ دکھانا، اور اسی طریقے سے آپ حضرات اس ادارے کے خیر خواہ بننا، دشمن نہ بننا، کیونکہ یہ آخری یا اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اور بیان ہو، اللہ پاک آپ کو صلاحیت عطا فرماوے سننے کی، اور ان حضرات کو آپ کے سامنے نبی کا دین بیان کرنے کی، اللہ کا دین جو نبی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یقین کریں میرے گھٹنے میں اتنی تکلیف ہے، آج میں نے جمعہ، کیونکہ پچھلا سفر رہا، عمرے کا سفر رہا، تقریباً 22-23 دن بعد پاکستان واپسی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ حضرات کے پروگرام 3-4 مہینے پہلے ٹائم لیا گیا تھا، اور کہا تھا جمعہ پڑھاویں، تو وہاں بھی مرکز ہے تو اس لیے مجھے وہاں جمعہ پڑھا کے آنا پڑا، اور اب یہاں سے سفر خانپور کا اجتماع ہے، وہ شہزادے بھی آخری بیان دیتے ہیں رات کو 3-3:30 بجے، تو آپ حضرات ہمارے دعا فرمایا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے چلتا پھرتا رکھے، اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نگاہوں سے دیکھے، یہ تنگ نظری سے اداروں کا معاون بننا، آواز لگانا میرے لیے سعادت مندی ہے، اور میں اسے بوجھ نہیں سمجھتا، اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں، اور اس کے صدقے سے میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی، آج علماء اکرام کے سامنے راز کھولتا ہوں، میں نے اللہ سے نہ مکان مانگا، نہ دکان مانگا، نہ گاڑی، میرے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں، مشترکہ بھائیوں کا مکان ہے، کرائے کی گاڑی، آپ حیران ہوں گے، اور نہ بچوں کے لیے کوئی ذخیرہ رکھا، بس اللہ نے انہیں دیا، اللہ ان کو پالیں گے، تو بس میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی، اور آپ پتہ نہیں اس بارے میں کیا نظریہ میرے بارے میں رکھتے ہوں گے کہ میں نے کہا اللہ بس مجھے دیر نہ کرایا کر، اپنا گھر دکھا دیا کر، اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا کر،
تو الحمدللہ اس سال میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج سمیت 6 مرتبہ اپنا گھر دکھایا، اور میں نے کہا میں نے اکیلا نہیں جانا، بچوں کے ساتھ جانا، اور بچوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ اور پتہ میں ایک کام کرتا ہوں، جہاں مجھے اب تو وہ بھی پہچاننے لگ گئے، جتنی مجھے اس مرتبہ نمازیں ملی 10 دن میں ساری باب صدیق میں ملی الحمدللہ، پتہ نہیں اللہ نے کے دل میں کیا ڈالی۔ تو میں کہیں نہ کہیں جاؤں، سارا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آپ کا روزہ مبارک ہے، سارا مواجہ شریف ہے ہمارے نزدیک، تو میں یوں کر کے دامن پھیلاتا ہوں اس طرح اور یوں پلہ پسارتا ہوں اور کہتا ہوں یا رسول اللہ کارگزاری سن لیجیے۔ اتنی مسجدوں میں گیا، اتنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے چندہ کروایا، اتنے مدرسوں میں طلباء کرام آپ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے چندہ کروایا، ان کے کھانے پینے کا، اتنی جماعتیں اللہ کے رستے میں نکلی، یوں ہاں یوں کملی والے کارگزاری۔ اب میری 3 مہینے یا 2 مہینے کی دوبارہ تشکیل فرما دیں، وہ پھر میری تشکیل ہو جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ بھی رائیوڈ، ہمارا تو رائیوڈ مرکز قریب ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ کہ جب تک تشکیل ہوتی رہے، ہمارے قوائف پورے نہ ہو، بلاتے رہیے، لے جاتے رہیے، جب قوائف پورے ہو جائے تو مدینے میں چھوٹا سا کونا عطا فرما دیجئے، بس ہمیں یہاں کا مقیم بلا لیجئے، مرنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے، جینا بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ میری گھر والی کہ میری گفتگو سن رہی تھی، کہنے لگی کتنے مہینے بعد آوے گا؟ میں نے کہا 2 یا 3 مہینے بعد۔ کہنے لگی اچھا، یقین کرے قسم باوضو بیٹھو۔ کہنے لگی آج کچھ میں نہ مانگ کیا ہوں؟ میں نے کہا چلی جا۔ وہ بابو نی سانس سے گئی، کہنے لگی میں دور بہت ہے، سانس کی مریض ہے، کہنے لگی میرے سے جائے نہ جاوے۔ میں نے کہا یہ کھڑی ہو کے مانگ لے۔ آئی اور کہنے لگی آپ نے اتنی دیر کیا مانگا ویل چیئر پہ؟ میں نے کہا مجھے تو لوگوں نہیں چھوڑا، کبھی ادھر کو چھپ کے جا رہا ہے، بس وہاں تو مصیبت یہ سیلفی بنا لے، ایک تصویر بنا لے جزاک اللہ، ایک تصویر بنا لے جزاک اللہ۔ تو پچھلی مرتبہ بھی ہمارا حرم داخلہ بند کر دیا تھا کہ نمازیں وہیں پڑھو، 1-2 نماز کے لیے آؤ، سختی کرتے ہیں، کبھی گورش کٹھائی کر رکھا۔ تو میں گھر والی بڑی مسکراتی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وارے نیارے کرتی۔ میں کہا کیا مانگا؟ کہ تو بتا پہلے کیا مانگا؟ میں کہا تو بتا دے، پھر جیت عورتوں کی ہوئی۔ میں نے کہا میں نے تو مانگا 2-3 مہینے بعد، اللہ کی قسم۔ انہیں حضور علیہ السلام کے روزے پہ یوں کہا یا مولوی نکلا نا، تنگ ظرف نکلا۔ میں نے تو اپنے سرکار سے کہا ہے کہ مہینے میں 1 جمعہ میں یہاں پڑھا دیا کریں، اور آپ یقین کریں مولانا فروری، مارچ، اپریل اور پھر حج۔ میں نے کہا بس بھئی اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی۔ وسائل نہیں تھے، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، گھر والی کہنے کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بندی 15 فروری کو تو آئے ہیں، اب یہ 9 مارچ کو 10 کو روزہ ہو گیا، میرے اندر تو ہمت نہیں۔ کہنے کی اچھا اللہ کو یقین کریں، اللہ کی چوڑیاں لے کے آئی، کہنے سے بھیج دے، دل کر رہا جانے کو روزوں میں۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ انتظام کریں گے۔ پھر اللہ نے ہمارا انتظام کر دیا، جمعہ پڑھا کے دوسرا جمعہ پڑھا کے یہاں سے گئے، 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، تیسرا جمعہ کے پھر پڑھا دیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ حضرات کو کارگزاری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ جمع کر کے کیا کرو گے؟ جس نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا کوئی نہیں، یہ تو اللہ کی قسم سچی بات ہے۔ یا تو خود نکال کے سیدھے سیدھے اللہ کے راستے میں دے دو، اس کے بینک میں جمع کرا دو، وگرنہ بھائیوں یہ ایسے بینکوں میں جمع ہو جائے گا، جمع جوڑی وارث کریں گے، حساب قبر میں ہمیں دینا پڑے گا۔ تھوڑا بہت دے دو، تھوڑا جتنے گناہ کیے ان گناہوں کا ازالہ جتنوں سے ہو سکے اتنا دے دو، کہ جتنا یقین ہو جاوے کہ اللہ کے سامنے میں شرمندگی سے بچ جاؤں گا اتنا دے دو۔ اگر آپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 500,000 روپے کا کھانا پکے تو تم اللہ کو 10 روپے کیوں دو بھائی؟ کبھی خدا سے 10 مانگے؟ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمڑ کے مانگ رہے اللہ ایک مرتبہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے، اللہ بابا تو بھی تو مجھے کچھ دے۔ 5 نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ ہونا، وہ ایک چاولوں کی تھال سی بچھا کے چنی اس کے اوپر ڈال کے اور کاپی لے کے بیٹھ جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نوندرا کہتے ہیں، ہے جی۔ 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو نوندرا ڈالتا ہے، فتویٰ نہ لگانا علماء، اور 6ٹھی نماز تہجد میں اللہ نوندرا واپس کرنے آ جاتا ہے۔ فرمایا بندے 5 نمازوں میں تو ڈال کے گیا، تو گن گن کے ڈال کے گیا، جب میں آؤں گا بغیر گنے ڈالوں گا، اور اتنا ڈالوں گا کہ تجھے موت تک کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر رہا ہوں، ایک کام کر لیا کرو، یقین جانو، اللہ کرے انتم الفقراء، تم کون ہو؟ فقیر ہو۔ تو ہم کہیں سے فقیر نظر آ رہے؟ بندوں کا کہے جا فقیرہ، خانقاہی سلسلے میں تو کہیں گے سبحان اللہ، دنیا سلسلے میں کہیں گے چلے میں تیرے کو منگنا ہویا، اللہ کے سامنے رات کو فقیر کن بیٹھ۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 50 منٹ اپنی ذات کو دو، 10 منٹ اللہ کو دے دو، اور بس یکسوئی کے ساتھ یوں کر کے بیٹھ جاؤ، آنکھ بند کر کے، تھوڑی سی زبان ہلا لو اور پھر زبان کے ذریعے آنکھ کو ہلا لو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ زبان اور آنکھ کو کیسے ہلاویں؟
دیکھو بھائی دل کی ترجمان زبان ہے اور زبان کی ترجمان آنکھ ہے. اب کیسے؟ سردی کا موسم ہے, ماں نے چولہا کر دیا ٹھنڈا, روٹی ہانڈی پکا لی. اب بچہ کہہ رہا نہیں نہیں نہیں, دل نے کہا وہ پاپڑ چپس کھا. اب بچہ کہہ رہا امی مجھے پاپڑ چاہیے. دل کا زبان تو نہیں تھی, یہ کردار اہم سنانے کا سمجھانے کا زبان نے کیا. اب دل نے کہا میرے پاپڑ کھانے. بچے کہا امی پاپڑ کھانے. امی نے کہا شرم نہیں آتی کیوں کر کوئی نکل آوے گا. میں نے کہا میں کوئی نہیں, میں پاپڑ کھانے. امی نے کہا کہ ٹائم ہے نکلنے کا, کل منگوا دوں گی. ہوڑے تیرا ابا آیا, نہیں نہیں پاپڑ کھانے. اب زبان نے کہا بھائی میں تو ہمت ہار گئی, مجھے سارا چاہیے. کوئی ہے میرے دوستوں میں جو میری وکالت کرے؟ تو آنکھ نے کہا میں حاضر. دل نے کہا پاپڑ کھانے, زبان نے اظہار کیا اور آنکھ نے کہا. جب آنسو نکلے ماں کہے چلنا مرادا, اچھا چپ کر پکا کے دینی پکا کے دینی پکا کے دینی. اللہ کے سامنے بیٹھا کرو, دل کی بات زبان پر. اے اللہ جی مجھے یوں کر دیں. جب دیکھے دل زبان ہار رہی ہے پھر آنکھ کو وکیل بناؤ, پھر ری کرو, پھر ایسی شکل بنا لو, پھر رونے کی آواز نکال لو. فرمایا بچہ رو کے دکھاوے ماں سے برداشت نہیں ہوتا, اللہ بندہ رو کے دکھاوے اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. یہ دو دعائیں خاص اپنے ساتھ رکھو, دو دعائیں خاص اپنے ساتھ. سب کچھ اللہ سے مانگو, جو مرضی تمہارا دل آگے مانگ لو, جو اللہ سے مانگ لو. وہ بڑے اس کے خزانے بڑے, اس کے خزانے. دو چیزیں اللہ سے ضرور مانگنی. پہلی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ میرے بچوں کو, میری اولاد کو میری دل کی ٹھار بنا, میری آنکھوں کا سرور بنا. آج پیسہ ہمارے پاس ہے, کھیتی ہمارے پاس ہے, دن دولت ہمارے پاس ہے, زمین جائیداد ہمارے پاس ہے, ہماری بیوی کا سلوک ہمارے پاس نہیں, ہماری اولاد کا سکون ہمارے پاس نہیں. سوائے چند ایک کے سب کی بات نہیں کرتا. کسی پوچھ لو بتا تیرے گھر کا مزاج کیا ہے, کیا کہ بول دی بڑی ہے, سن دی کوئی اور مزاج تم نے بگاڑا ماشاءاللہ. صبح دکان پر نکلے, دکان پہ 1000 روپیہ جو مرضی کر, دیوارے سر مار, ادھر سارا گزارا کرنا ہے. اب دکان پہ بیٹھا, حاجی صاحب سبزی لے لئی, سبزی لے کے آگئے. اب کہے نہیں مینوں نہیں پتا, تیری بھابی لے سی انہوں پتا ہے. اچھا کیا پکایا, تیری بھابی نو پتا ہے. حاجی صاحب ماشاءاللہ دودھ کتھوں لیندے, تیری بھابی نو پتا ہے. بچے سکول کتھے پڑھتے پہ, تیری بھابی نو پتا, تے بھابی کتھے اے مینوں کوئی نہیں پتا ہے. پھر بھی یقین کبیر والے کے بازاروں کے اندر لنڈے میں خاک چھانتی پھر دیں. خبردار ساری ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاؤ. سبزی تو نہیں لے کے آئے گی, دودھ تو نہیں لے کے آئے گی, گھر کے جانوروں کا چارہ تو نہیں بنائے گی. جس اولاد کو اللہ سے میں نے رو کے مانگا, میں نے علماء کرام سے دعا کروائی, چینی پڑھوائی, میں نے شیرنی پڑھوائی, میں نے تیل پڑھوائے, طرح طرح کے میں نے دم کروائے, چوارے کھجورے ماں پڑھوا کر جھیلا کے دی. خدا پاک کے دربار میں نے سجدے کیے, رو کے دکھائے. رمضان کی راتوں میں جس اولاد کو مانگا, خبردار سبزی ترکاری میں لے کے آؤں گا. اولاد کی ذمہ داری, اس کی کردار کی ذمہ داری تیری ہے. ایسی میری اولاد کی تربیت کر دے, ایسی دودھ کی دھار پلاتے. اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان, درود شریف پڑھ کے سنا کہ تیرا دودھ پینے والا انسان بھی بن جائے, ولی رحمان بھی بن جائے. ماشاءاللہ. اور آپ حضرات سے عرض کروں گا خدا کے واسطے, اپنے گھروں کو سنبھالو, اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالو. رب اکبر کی قسم ہے, لوہے دار تار سے, بار سے, خاردار تار سے, الیکٹرک تار سے, کتوں کے گھر کے دروازے پہ بٹھانے سے گھر کی غیرت کی حفاظت نہیں ہوتی. مالک کائنات نے گھر کی غیرت کی حفاظت کے لیے آدمی کی آنکھ کے اندر خدا پاک کی قسم کردار رکھا ہوا ہے. کوشش کیا کرو عصر کی نماز کے بعد اپنے کام کو پوسٹ پون کیا کرو, اپنے کاروبار کو محدود تالا لگایا کرو, مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں بیٹھا کرو. مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے بچوں کا کھیلنا کودنا, اٹھنا بیٹھنا, جاگنا, بولنا, کھانا پینا, اس کردار پہ نظر اڑا لو. پہلے وقتوں کی بات ہے, کوئی 50 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, 30-35 سال کی بات ہے. رب اکبر کی قسم ہے, مدرسہ گود ماں کی ہوا کرتی تھی, گود ماں کی مدرسہ ہوا کرتا تھا, اور پڑھانے والا ٹیچر باپ ہوا کرتا تھا. جب ماں کی گود میں باپ کی تربیت ملا کرتی تھی تو پڑھنے والا عبدالقادر جیلانی بنتا تھا, بایزید بستامی بنتا تھا. اور چلو آج کے دور میں کوئی عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی نہ بنا, انسان تو ضرور بن کے دکھائے گا. قرآن
روزانہ میرے عزیزو اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن پاک 2-3 منٹ کے لیے کھول کے بیٹھا کرو، کبھی سینے سے لگایا کرو، کبھی ہونٹوں سے لگایا کرو، کبھی اسے اپنے سر کے اوپر رکھا کرو، تاکہ بچے کو پتہ لگ جائے میری زندگی کے کردار میں اس کا کچھ حصہ ہے۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، بد نصیبی یہ گھر کی الماری میں 20 سال ہو گئے قرآن پاک پڑھا ہوا، گھر کے 15 افراد میں سے کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے نمازی نہ بنے، بد نصیبی یہ کہ جو اماں جہیز میں جائے نماز لے کے آئی تھی، خدا پاک کی قسم جس کا جہیز تھا اسے بھی جائے نماز کھولنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر نمایاں رکھو۔ تم ٹی وی کے آگے بیٹھ کے دکھا رہے ہو، تم سنوکر کے آگے بیٹھ کے دکھا رہے ہو، چائے والے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے دکھا رہے ہو، لڈو شطرنج تاشوں میں بیٹھ کے دکھا رہے ہو، کبھی اپنے بچے کو مصلی پہ بیٹھ کے دکھاؤ۔ دکان پہ تو بچہ 24 گھنٹے ملتا ہے تاکہ بچے کو پتہ لگ جائے دکان پہ بیٹھنے سے مال ملتا ہے، مصلی پہ بیٹھنے سے خدا ملتا ہے۔ اپنے بچوں کا دھیان اللہ سے لینے والا بناؤ۔ یقین جانو آپ کیا کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ حکومتوں کا ظلم آپ کو نظر آ رہا ہے، کبھی مدرسوں پہ، کبھی اسکولوں پہ، کبھی محکمہ تعلیم، کبھی صحت پہ آپ کو حکومتوں کا ظلم نظر آ رہا ہے۔ اپنا ظلم کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اپنے آپ کو آپ نے کبھی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا۔ اسکول والے تو بناویں گے، مدرسے والے تو تربیت کی کوشش کریں گے۔ جو تربیت اللہ نے ماں کی گود باپ کی آنکھ میں رکھی، اللہ نے وہ تربیت دنیا کی بڑے سے بڑی یونیورسٹی کے اندر نہیں رکھی ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جان، لوگ محلے والی عورتیں گھر آ گئی اور کہنے لگی اے فرید کی اماں آج ایک راز کی بات بتا، جس چکی سے آٹا تیرے گھر میں آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے، جہاں دکان سے سبزی ترکاری تیرے گھر میں آوے اسی دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر میں آتی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا تیرا کھانے والا جب دیکھو حضور پر درود شریف پڑھتا ہے، ہمارے کھانے والے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ اے فرید کی ماں راز بتا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، کہا آج میں تجھے راز کی بات بتاؤں، ہاں چکی بھی وہی، دکان سبزی ترکاری بھی وہی، لیکن کھلانے پلانے میں فرق ہے۔ یہ میرا فرید سامنے کھڑا ہے، درود شریف پڑھنے میں، انسان بننے میں اس کا کمال نہیں، اس کی ماں کا کردار ہے۔ جب تک یہ میرے پیٹ میں رہا میں نے اسے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، جب یہ دنیا کی زندگی میں آیا ماں حالت ناپاکی میں چلی گئی، اس حالت ناپاکی میں نے کبھی اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب حالت پاکی میں دودھ پلایا تو سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی، کان میں اس کے درود شریف سنایا کرتی تھی۔ دودھ کی برکت سے اللہ نے انسان بنا دیا اور درود شریف کی برکت سے اللہ نے ولی رحمان بنا دیا۔ عرض کروں گا آپ حضرات سے، آپ اپنے گھر والوں کی خدا کے واسطے جا کے منت سماجت کرو اور ان سے کو کھانے پکانے کا عمل، بچوں کا روٹی پکانے کا عمل خود رکھیں۔ آٹے کا پیڑا بناتے ہیں، مٹھیاں بھرتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، کوئی بچہ دھیان میں آ گیا، ماں کی آنکھ میں اس بچے کو دیکھ کے پانی آ گیا اور زبان ہلی، اللہ اسے نصیبے والا بنائیو۔ رب اکبر کی قسم ہے روٹی سے وہ طاقت نہیں ملے گی جو ماں کی زبان کا فیض اولاد کے سینوں میں منتقل ہو جائے گا۔ متقی پرہیزگاروں کی بات نہیں کرتا، میں سب کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے نکمے آج میرے سے پوچھے مولا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، رب اکبر کی قسم بتاتے 10 مرتبہ شرمندگی آئے گی، شکر ہے بچے پڑھ رہے ہیں جیسے کیسے درجے میں، لیکن سے پوچھو بچہ کیا کر رہا ہے، تو ہی پوچھ لے کی کردہ پیا، ہاں بھی 10 چاچے نے 10 کی کردہ پیا، اب وہ کیا بتا رہا ہے اللہ اکبر ویلا پھردہ پیا، کم کاج تلاش کردہ پیا۔ ایسا بھی زمانہ آنا تھا کلمہ پڑھنے والے کو امتی ہو اور اولاد نے اس کو خون کے آنسو رلا دیا ہو، ایسا بھی زمانہ آنا تھا حسن حسین کی تربیت کرنے والی ماں فاطمہ کی سیرت سننے والوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سننے والوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری پر، آپ کے کردار آپ کے اخلاق پر ایمان رکھنے والوں، حضرت مولانا صحیح فرما رہے تھے اللہ کی بات پر یقین آ گیا، اس پر اس کے ایمان پہ اعتماد ہو گیا، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتماد نہیں ہوا ہے۔
دماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوا ہے. کسی نے پوچھا علی آج تیرے سے سوال کروں جواب دے گا؟ جی جی ہاں جواب دوں گا. فرمایا اے علی بتا تیرا تیرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اب کوئی میرے سے پوچھے تو میں کیا ہوا؟ آج یہاں ساری تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھتا ہے, آج یہاں رات کو میرے گٹے گوڈے دباتا ہے, آج یہاں میرے اشارے پہ ناچتا ہے, بڑا وقت دیتا ہے, مجھے شادی بیاہ میں لے کے جاتا ہے, میرا سارا کام میرے بچے نے سنبھال رکھا ہے. یہ کوئی کردار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کردار کیسا؟ فرمایا او لوگوں حسن کا بتاؤں کہ حسین کا بتاؤں؟ کہا حسن کا کیا بتاوے گا؟ اب سن لے تیرے بچوں کا تیرے ساتھ سلوک کیسا؟ فرمایا آج تک میرا بچہ کبھی میرے برابر ساتھ نہیں بیٹھا ہے. یہ کردار. فرمایا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کردار کیسا؟ فرمایا آج تک میرا بچہ میری غیر موجودگی میں میری جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے. فرمایا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کردار کیسا؟ فرمایا او لوگوں گھر کے بانڈے کم ہے, کھانے والے افراد زیادہ ہے, ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. بیوی علی کی ماں حسین کی بیٹھی ہوتی ہے, ادھر میں ہوتا ہوں, میرے بچے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. جب تک میں سالن کو ہاتھ نہیں لگاتا میرا بچہ پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر نیچے ہوا, زاروں قطار علی رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. اب کہنے والے نے پوچھنے والے نے سمجھا بیٹے سے کوئی غلطی ہوگی تب علی رویا. روتے روتے آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا, آپ نے فرمایا کیا بتاؤں میں اپنے بچے کا, جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میری موجودگی میں میرا بچہ چھت کے اوپر نہیں جاتا, کہیں میرے پاؤں کا سایہ میرے باپ کے اوپر آ جائے. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں مال بنانا تو سب کو آتا ہے, چھوٹا بچہ بھی انڈے بیچ کے مال بنا رہا, برونڈا بیچ کے مال بنا رہا, لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کلمہ نبی کا پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے عزیزوں مال کمانے والے نظر آویں گے, اپنا ایمان بنانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. آج آپ کے بچوں کا ایمان پیسے پہ بنا, باپ کا ایمان پیسے پہ بنا, دادے نے ایمان پیسے پہ بنایا, بچے کا ایمان پیسے پہ بنا. پیسہ ایک تماشا دیکھ, پیسہ ہو تو اولاد بھی مل جاوے گی, پیسہ ہو تو مال بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے کتنے آموں کے باغ ہے, کتنا تمہارے پاس پیسہ ہے, چلو چلو میرے ساتھ چلو, تمہارے مان کوٹ میں کئی گھر ایسے دکھاؤں گا 20-20 سال ہو گئے شادی کے بعد اولاد کوئی نہیں, 4-4 مربع کا مالک ہے, بینکوں کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے, ایک پیسہ اولاد لے کے آ. رب اکبر کی قسم ہے یہ سارا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے. فرمایا جو میں نے تجھے مال و دولت عطا فرمایا اسے میری نعمت سمجھ لے, خبردار خبردار اسے میری نعمت سمجھ لے, اسے ملکیت نہ سمجھنا, اسے میری امانت سمجھ لے. آج تیری گودی میں آیا کل کسی اور کی گودی میں چلا جائے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت کا جھٹکا آنے کی دیر ہے, رتی رتی کا حساب لوں گا, پیسے پیسے کا حساب لوں گا. جب تک تو مجھے پیسے کا حساب نہیں دے گا میں اللہ تجھے اپنے سامنے سے کھڑے ہونے کے میں اللہ اپنے سامنے سے تجھے دور نہیں ہٹاؤں گا. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیڑا تھا. ام سلمہ جی مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دیجئے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں انتظار میں تھی کوئی بلاوا آ جاوے, کوئی آپ کو دعوت کے لیے بلا لے. اتنی دیر میں میرے گھر کی حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تازہ نہیں تو کل پرسوں کی روکی سوکھی لے آ. کہ میں اٹھی اور چنگیر میں سے 2-4 ٹکڑے کل پرسوں کے پکے لے کے آ گئی. لاتے لاتے چولہے کے پاس سے گزری, زیتون کے تیل کا ڈبہ چولہے کے پاس پڑا تھا. میں الٹے قدم واپس آئی, میں نے کہا چلو ٹکڑے سوکھے ہیں تھوڑا تیل لگا دوں تاکہ ٹکڑوں میں نرمائی آ جاوے گی. کہ میں آگے بڑی اتفاق سے ڈبے میں تیل بھی کوئی نہیں تھا, ہلکا ہلکا تیل پیندے کے ساتھ لگا ہوا تھا. جب لکڑی کی انگیٹھی لکڑی کے چولہے پر آگ جلائی جاتی ہے تو کالے کالے چنگاریاں اڑتی ہیں. اماں فرماتی وہ تیل کے ڈبے میں کافی گری ہوئی تھی. میں نے کہا کیسے پلٹاؤں کیسے گرم کروں. میں نے روٹی کا ٹکڑا لیا اسی تیل کے ڈبے میں ڈال کے چاروں طرف سے یوں کر کے پھیر لیا. جب میں نے باہر نکالا کالی کالی آگ کے ذرے لگے ہوئے تھے اور میں روٹی کو یوں کر کے اپنے ہاتھ میں مسوڑ لیا, یعنی آپ علیہ السلام سے چھپایا. آپ نے فرمایا کیا چھپا رہی ہے؟ میں روٹی دکھاتے دکھاتے رونے لگ گئی. فرمایا ام سلمہ میرے پاس لے آ. آپ کو کالے کالے ذرے جھاڑتے جاتے روٹی چباتے جاتے اور اتنی سخت روٹی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسکرا کے فرمایا ام سلمہ مجھے کھانے کی تلقین کر رو کے نہ دکھا, قیامت کا دن ہوگا اگر اس ٹکڑے کے بارے میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا.
نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کا طریقہ صرف بتلا نہیں گئے، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا، انسان کو انسان بنانے کا طریقہ بتلایا، گھر چلانے کا طریقہ بتلایا، گھر سنبھالنے کا طریقہ بتلایا۔ آج میرے عزیزوں ہمارے سے 200 جانوروں والا باڑا سنبھالا جا رہا ہے، 10 مربع 4 آم باغوں والا آم سنبھالا جا رہا ہے، لیکن ہائری میری بدنصیبی میرے کردار سے میرا ایک بچہ مجھے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ آ جاؤ اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا ادارہ، دینی ادارہ عطا فرمایا۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرا تو 1 سال کے بعد واسطہ پڑتا ہے۔ بتاؤ مولانا تیرے کسی کو اپنے گھر بھیجاؤ کہ جاؤ اپنے گھر سے روٹی لے کے آ، جا اپنے گھر سے سالن لے کے آ، جا اپنے گھر سے گندم لے کے آ، تیرے گھر ساگ پکا ہوگا۔ جا اپنے ابا کو کہ آم کی پیٹیاں دے دے۔ رب اکبر کی قسم، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا اللہ۔ بس جانے والوں، علماء بننے والوں، علماء کی پگڑیاں سر پہ سجانے والوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اللہ تمہیں ترقیاں دے وے، پوری دنیا کے اندر اللہ تمہیں دین کی خدمت کے لیے لے جاوے، اللہ تمہیں بیت اللہ کا امام بناوے، اللہ تمہیں مسجد نبوی کا امام بناوے، زندگی میں اللہ تمہیں محل عطا فرماوے، تمہیں حکومت عطا فرماوے۔ خبردار اس مادر علمی کو نہ بھولنا جہاں تم نے الف پڑھنا سیکھا ہے، اس مادر علمی کو نہ بھولنا جہاں تم نے قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہے۔ کوشش کریو ماں باپ کے واسطے دعا کریو، کوشش کریو اپنے ایمان بچانے واسطے دعا کریو، کاروبار واسطے دعا کریو۔ کبھی تجھے استاد کے پیار کا خیال آ جاوے، اپنے استاد کے واسطے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریو کہ جس دن مدرسے میں آیا تھا، شلوار میرا پجامہ میرے پیروں میں آگے پیچھے ہو رہا تھا، ناک میری بہری تھی، آستین کا بٹن بند کرنا نہیں آ رہا تھا، انہوں نے دل کو ہمارے سامنے قرآن رکھا، رات کو اللہ رحمان کے آگے انہوں نے رو کے دکھایا۔ پتہ نہیں کس ولی کا، کس استاد کا آنسو کام کر گیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ آج اللہ نے پورا قرآن، پورے محمد عربی کا فرمان ہمارے سینوں میں اتار دیا۔ ادارے کو نہ بھولنا۔ اور علاقے والے، میں تمہیں اللہ کی قسم کہہ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنا گند مند سند ہمارے گھروں میں بھرا ہوا، ہماری رسم و رواج میں، ہماری شادی بیاہ کے اندر بھرا ہوا، لیکن اللہ نے اس ادارے کی برکت سے جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آمنہ کے لال کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، پتہ نہیں تیرے میرے کرتوتوں کی وجہ سے کتنا عذاب زمین پہ آتا ہو، ان قرآن والوں کی برکت سے وہ زمان عذاب خدا کی رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میری ذمہ داری آج اس ادارے نے 950 پونے 10 بچے بچیوں کی کارکردگی تمہیں سنائی، کتنی بچیاں یہ پڑھنے کے لیے، چھوٹی چھوکریاں بڑی جوان بچیاں بھی آئی ہیں۔ کبھی آپ نے الٹی سیدھی بات سنی ہو، کسی کا دوپٹہ کسی نے کھینچا، کس کے گلے پہ کسی نے ہاتھ ڈالا، کس نے عزت، یہ وہ لوگ ہیں جو کتوں سے غیرتوں کی حفاظت نہیں کراتے ہیں، بلکہ رات کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسوں سے اللہ کی حفاظت کرواتے ہیں۔ اے اللہ، ابا جو ادارہ بنا کے گیا تھا، میرے ابا کے ایک نام ہے، اللہ وہ آج بچے، یا اللہ جی جنہوں نے اس ادارے کو اسی طرح اپنے ابا جان والی یاد کو زندہ کیا ہوا ہے، میرے عزیزوں اس ادارے کو سنبھالنا ہوا کا کردار ہم سنبھال لیں گے، ادارہ تم سنبھالنا۔ ہمیں کبھی گندم کی ضرورت پڑے، ہمیں کبھی مال کی ضرورت پڑے، کوشش کرنا ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، محمد الرسول اللہ کے مہمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آج کتنے خوش نصیب ہو مانکوٹ والوں، گرد و جوار سے آنے والوں، اللہ کی قسم آج آپ کو مجھے محمد کے مہمانوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو چکا اور انہوں نے اسلام کا نام لینے والوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ یہاں ایک مرد کلندر کا نام لے کے جاؤں گا، بس صرف آمین کہنا۔ دعا دو تمام دینی جماعتوں کو، تمام دینی جماعتوں کے قائدین کو، اور خصوصاً قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو، جنہوں نے اتنی بزرگی کے عالم میں اللہ کی قسم پورے دنیا کے کفر طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی سازوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، اور کہہ دیا لوگو ہم مدینے والے سے روزے پہ وعدہ کر کے آئے ہیں، یا اللہ کا دین آباد رہے گا یا پوری دنیا کے اندر کفر و طاقت رہے گی۔ فضل الرحمان ایک نہیں ہزاروں آئیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک سیسا پلا
لائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا والوں کو خوشخبری دے کے جائیں گے قیامت کی صبح تک اللہ کا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ تل لگایا، زور لگایا اللہ اسلام دشمن عناصر نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کو شلٹر دینے والوں نے پوری کوشش کی، مدارس ایکٹ بل پر دستخط نہ ہوئے، لیکن اس مرد قلندر نے دن میں سینہ تان کے دکھایا، رات کو اللہ کو رو کے دکھایا۔ آج تمام دینی جماعت قائدین کارکنان کی برکت سے الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر پاکستان شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اس مدارس بل پر دستخط کر کے اللہ کے قرآن والوں کا سر اونچا کر دیا ہے، آپ نے دستخط کر کے دکھایا، ہم تمہیں کردار دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی سرحدوں کی بات آئی یا اسلامی مملکت پاکستان کی سرحد کی بات آئی، تمہارا جوان وردی کستا رہ جائے گا، یہ قرآن والا انشاءاللہ اسلام دشمن عناصر کو ایسے لوہے کے چنے چبوائے گا کہ دنیا کہہ جائے گی، دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک اسلام بھی رہے گا، دینی ادارے بھی رہیں گے اور مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والا بھی رہے گا، کوئی انشاءاللہ تعالی اور کوئی انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات سے آج میرا مطالبہ، پہلی مرتبہ آیا تھا، بے شک دیا نہیں دیا یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن بڑھ چڑھ کے جو لوگوں نے اعلان کیا تھا، یقین جانو اس کے تذکرے بنگلہ دیش میں، اس کے تذکرے سعودیہ میں، اس کے تذکرے دبئی میں، اس کے تذکرے ساؤتھ افریقہ میں، جہاں کہاں کا اللہ لے گیا، میں نے اس ادارے کے تذکرے سنائے، میں نے کہا الحمدللہ زمینداروں نے، اللہ اکبر، زمینداروں نے اللہ کے قرآن کے شال کو اونچا کر دیا۔ آج یہ پرچی میرے ہاتھ میں ہے، صاحب استطاعت لوگ بیٹھے ہیں، ہمت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ پرچی کی کیا اوقات ہے، ایک ایک بندہ اس پرچی پر لکھی ڈیمانڈ کے پورا کرنے کا متحمل ہے۔ آج فقیروں کمر نہ دکھانا، یہ ریکارڈ پوری دنیا کے اندر عام ہوگا۔ آپ کے اس جلسہ کی میرے عزیزوں جو کوریج ہو رہی ہے پوری دنیا میں جائے گی، اس کوریج کو دیکھیں گے امیر بھی، غریب بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، لیکن پتہ لگ جائے صرف ملک پاکستان اس اسلام کے نام پر نہیں آیا، اس ملک پاکستان پر سچی اسلام کی محنت ہو رہی ہے، مدارس آباد ہیں رہیں گے، مسجد آباد ہیں رہیں گے، اللہ آباد کرنے والوں کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے۔ 27 لاکھ روپے کا مدرسہ مقروض ہے، 27 لاکھ روپے کا مدرسہ مقروض ہے، ابھی گندم ختم ہو گئی، 400 من گندم چاہیے، اور بنات کے مدرسہ کے لیے سردی کا موسم میں ونڈو دروازے چاہیے، اس کے لیے 4,50,000 روپے کی ضرورت ہے، یہ سارا خرچہ 34-35 لاکھ کا ہے، اور چلو سارا تو نہیں، آدھا تو انشاءاللہ دیں گے، کیا پتا میرا اللہ کسی کے دل میں ڈال دے، دنیا کے مکان کی پرواہ نہ کرے، اللہ جنت کا مکان نام لکھ دے۔ اب کون اٹھ کے بڑا اعلان کرتا ہے، انشاءاللہ مدرسہ شرفیہ مان کوٹ کے لیے میں 1 لاکھ دوں گا، میں 50,000 دوں گا، میں 2 لاکھ دوں گا، میں 5 لاکھ دوں گا، میں 20,000 دوں گا، اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کون اعلان کرتا ہے انشاءاللہ؟ پہلا کھڑے ہو کے، پہلا اللہ صدیق کا ساتھ عطا فرمائے، پہلا کون اعلان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ کو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔